اس آیت میں متقی اور پرہیزگار کی کیا علامت بیان کی گئی ہے؟ جو شخص خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ احسان و نیکوکاری کسے کہتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تمام ویورز کو ایک بار پھر سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن ہمیشہ ہم کو تقوی کا حکم دیتا ہے، اور جو کوئی متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ خدا و اہل بیت کا محبوب ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 اور 135۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 134 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ متقی وہی لوگ ہیں جو تونگری اور تنگ دستی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے نکات کو بھی۔ یہ آیت گزشتہ آیتوں میں سود کی مذمت کے مقابلے میں ذکر ہوئی ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور امداد کرنے کی تعریف و توصیف کر رہی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خادم آپ کا سر اور منہ دھلا رہا تھا کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھوں سے چھوٹا اور آپ کے سر اقدس پر آ گرا، جس سے سر مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ امام علیہ السلام ناراض ہو گئے ہیں۔ اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ۔ امام نے فرمایا میں اپنے غصے کو پی گیا۔ اس نے پھر کہا والعافین عن الناس۔ امام نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تو راہ خدا میں آزاد ہے۔ تفاسیر مجموع البیان و روح البیان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنا غصہ پی جائے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ واللہ یحب المحسنین۔ یہ غصے کو پی جانے کا بدلہ ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 110۔ بہترین اور مفید نکات جان لینے کے بعد آئیے جان لیتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، تقوی خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے الگ نہیں ہے۔ نمبر 2، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سخاوت کا ہونا ضروری ہے، مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، نہ تونگری کی حالت میں غریبوں اور محروم لوگوں سے غفلت برتو، اور نہ ہی تنگ دستی کی حالت میں یہ کہو کہ ہم تو خود پریشان حال ہیں۔ نمبر 4، متقی اور پرہیزگار لوگ اپنی عادتوں کے غلام نہیں ہوتے بلکہ ان پر حاکم اور ان کے مالک ہوتے ہیں۔ نمبر 5، تقوی کے لیے وسعت قلبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 6، متقی اور پرہیزگار لوگ عوام الناس سے کٹ کر اور ان سے الگ ہو کر نہیں رہتے بلکہ اپنے مال اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے مل جل کر رہتے ہیں۔ نمبر 7، خطاکار کو معاف کرنے میں اس کا مومن ہونا شرط نہیں ہے۔ نمبر 8، جو شخص خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے مال کی قربانی دینا ہوگی اور اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا۔ نمبر 9، محروم افراد کے لیے انفاق کرنا اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرنا احسان و نیکوکاری کے مصادیق میں سے ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری اور آخری آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ پرہیزگار لوگ وہ ہیں کہ جب بھی کوئی برا کام انجام دیتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے علاوہ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اور یہ متقی افراد جان بوجھ کر برے کاموں پر اصرار نہیں کرتے۔ گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ بعض مفسرین نے فاحشتن سے مراد زنا لی ہے اور ظلموں سے مراد دوسرے گناہوں کو قرار دیا ہے، جبکہ بعض دوسرے مفسرین نے فاحشتن سے مراد گناہان کبیرہ اور ظلموں سے مراد گناہان صغیرہ لی ہے۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ گزشتہ گناہوں کی طرف سے لاپرواہی اور توبہ کا ترک کرنا گناہوں پر اصرار شمار ہوتا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 287۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس نے اپنے تمام یاروں کو جمع کیا اور ان سے اس کے راہ حل پر مشورہ کیا۔ شیاطین نے مختلف مشورے دیے جو قابل قبول نہ ہوئے۔ ان میں سے وسواس خناس نے کہا، میں اس کا حل جانتا ہوں۔ سب نے پوچھا کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ میں انہیں جھوٹے وعدے دوں گا اور آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا یہاں تک کہ وہ گناہ میں گرفتار ہو جائیں، اور پھر توبہ و استغفار کو ان کے ذہن سے دور کر دوں گا۔ وسائل جلد 11 صفحہ 66۔ خدا وحدہ لا شریک نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، کبھی متقی افراد سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، گناہ کو انجام دینے سے زیادہ خطرناک گناہ سے غفلت اور اس کی برائی پر توجہ نہ دینا ہے۔ متقین اگر گناہ بھی کر لیں تو فوراً استغفار کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، تقوی کی علامت گناہ سے توبہ کرنا ہے۔ نمبر 4، توبہ کا راز یاد خدا ہے۔ نمبر 5، جب تک یاد خدا گناہگار کے دل میں زندہ ہے اس وقت تک وہ متقین کے دائرے میں شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کرنا خود اپنے آپ پر ظلم ہے۔ نمبر 7، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نمبر 8، متقی وہ ہے جو گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو، کیونکہ گناہ پر اصرار کرنا، اسے کم اہمیت شمار کرنا خدا سے غفلت کی علامت ہے۔ نمبر 9، گناہوں پر جان بوجھ کر اصرار کرنے سے انسان مغفرت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ متقی اور پرہیزگار اپنی عادت کا غلام نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل بہت وسیع ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے کٹ کر نہیں رہتا بلکہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اس کا شمار احسان کرنے والے اور نیکوکار میں ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔